سوچئے، ایک باپ، ایک تپتا ہوا صحرا، اور اس باپ کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی ایک تیز چھری، اور نیچے لیٹا ہوا کوئی دشمن نہیں بلکہ اس کا اپنا اکلوتا معصوم اور چہیتا بیٹا ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کا وہ لرزہ خیز منظر تھا جس نے زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ایسا امتحان جہاں محبت ایک طرف تھی اور کائنات کے مالک کا حکم دوسری طرف۔ کبھی سوچا ہے ایک باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے کیسے تیار ہو گیا؟ آخر ایک باپ نے اپنے سگے بیٹے کے گلے پر چھری کیوں چلا دی اور اس معصوم بچے نے مسکرا کر اپنی گردن آگے کیوں کر دی؟ جی ہاں، یہ داستان ہے اس عظیم قربانی کی جس کی یاد میں آج ہم اور آپ عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ لیکن کیا ہماری قربانی صرف گوشت بانٹنے کا نام ہے، یا اس کے پیچھے چھپا ہے کوئی ایسا صوفیانہ راز جو ہماری روح کو جھنجھوڑ دے گا؟ اگر آپ بھی عید الاضحیٰ کی اصل حقیقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب اور ان کے خاندان کی وہ لازوال داستان قربانی جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان کی وہ داستان ہے جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنی نشانی بنا دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف قربانی نہیں دی، انہوں نے اپنی خواہشات، اپنا سکون، اپنا بیٹا، یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی اللہ کے حوالے کر دی، اور پھر اللہ نے ان کے ہر عمل کو قیامت تک عبادت بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ہستی جنہیں اللہ نے خلیل اللہ یعنی اپنا دوست کہا، لیکن اللہ کی دوستی آسان نہیں ہوتی، اس راستے میں آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی سچ کی تلاش شروع کر دی تھی۔ انہوں نے سورج دیکھا، چاند دیکھا، ستارے دیکھے، لیکن پھر کہا، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی ان کا دل صرف اس رب کو چاہتا تھا جو ہمیشہ باقی رہے۔ پھر جب انہوں نے حق کی بات کی تو پوری قوم دشمن بن گئی، یہاں تک کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، ایسی آگ جسے دیکھ کر پرندے بھی راستہ بدل لیتے تھے۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ جو سب کچھ جلا دیتی ہے اللہ کے حکم سے جنت کا باغ بن گئی۔ کہانی کا رخ مڑتا ہے مکہ کی اس خاموش وادی کی طرف، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یک کے بعد یک درے 3 راتوں تک ایک ایسا خواب دکھائی دیا جس نے ان کے دل و جان کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، انبیاء کے خواب محض خواب نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کا حکم اور وحی الہی ہوتے ہیں۔ یہ وہ آزمائش تھی جس میں محبت الہی اور محبت اولاد کا آمنا سامنا تھا۔ ذرا تصور کیجیے اس منظر کا، وہ اسماعیل جو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی انتہائی عمر میں برسوں کی دعاؤں اور آہ و فغاں کے بعد ملے تھے، وہ اسماعیل جو ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس پیارے بیٹے کے قریب جا کر انتہائی نرمی اور ادب کے ساتھ یہ الفاظ کہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ قربان جائیں اس عظیم الشان بیٹے پر جس نے اس نازک موڑ پر بھی نہ تو کوئی آہ بھری، نہ ہی اپنے بچپن کی محبت کا واسطہ دیا، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی سوال اٹھایا، بلکہ تاریخ انسانیت کے اس سب سے باادب اور فرما بردار بیٹے نے اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری تسلی اور اطمینان کے ساتھ وہ جواب دیا جو قیامت تک کے لیے ایمان کی بنیاد بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب محض الفاظ نہیں تھے، یہ وہ ایثار تھا جس نے زمین و آسمان کی وسعتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ باپ نے حکم الہی کو اپنایا اور بیٹے نے اپنی ذات کو مٹا کر اپنے رب کی رضا کو مقدم کر لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ جس دل میں اللہ کی محبت سما جائے وہاں دنیا کی ہر محبت قربان ہو جاتی ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی داستان صرف منا کی وادی تک محدود نہیں تھی۔
اس سے پہلے بھی ایک ایسا دردناک منظر گزرا جس نے تاریخ کو رلا دیا۔ پھر ایک دن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جو انسانی عقل سے باہر تھا، اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ایک ویران صحرا میں چھوڑاؤ۔ نہ پانی، نہ درخت، نہ انسان، صرف خاموشی، ریت اور تپتا ہوا سورج۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے اور پھر سر جھکا کر کہا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یہی یقین اصل ایمان ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے تب معجزے شروع ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، وہ کائنات کی سب سے تنہا بستی جہاں دور دور تک کوئی سایہ نہ تھا۔ جب مشکیزے کا پانی ختم ہوا اور معصوم اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے تو اس ماں کا دل کیا ہوگا جو اپنے لختے جگر کو بلکتا دیکھ رہی تھی۔ پانی ختم ہو گیا، ننھے اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے اور ایک ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگی۔ 1 بار، 2 بار، 7 بار۔ سوچئے، وہ صرف دوڑ نہیں تھی، وہ ایک ماں کا یقین تھا۔ اور پھر اللہ نے زمین سے پانی نکال دیا۔ حضرت جبرائیل آئے اور ننھے اسماعیل کی ایڑی کے پاس زمین پر ضرب لگائی اور وہاں سے پانی پھوٹ نکلا، وہی زمزم جو آج بھی بہہ رہا ہے۔ یہ صرف پانی نہیں، وہ ماں، وہ تڑپ، وہ بے چینی اور وہ سجدہ جو حضرت ہاجرہ نے اللہ کے حضور کیا، اسے اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اس کی ایک ادا کو قیامت تک عبادت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے ہر عمل کو امر کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے ان کے اعمال کو ایسا زندہ کیا کہ آج ہر حاجی کے لیے اس کی تقلید فرض ہو گئی۔ ابراہیم کی وہ عظیم قربانی آج تک زندہ ہے۔ ہاجرہ کا وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا آج بھی ہر حاجی کا لازمی عمل ہے۔ ابراہیم کا وہ شیطان کو کنکریاں مارنا آج بھی امت مسلمہ کی سنت ہے، اور ان کا وہ حج کرنا جس کی بنیاد انہوں نے رکھی آج بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کا مقصود حیات ہے۔ اللہ نے ان پاکیزہ اعمال کو ہر مسلمان پر لازم کر دیا جو حج کے رکن بن کر اس سفر کو مکمل کرتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان تمام قربانیوں، ان تمام آزمائشوں اور ان تمام اعمال کی اصل روح کو اگر کسی ذات نے اپنے اندر سمویا اور اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تو وہ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ پر نازل ہونے والا قرآن پاک کائنات کا وہ سب سے بڑا معجزہ ہے جس نے اس ابراہیمی عزم کی اصل حقیقت کو تا قیامت روشن کر دیا ہے۔ بالآخر وہ لمحہ آن پہنچا، منا کی تپتی ہوئی وادی میں، جہاں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم اللہ کے حکم پر جا رہے تھے، شیطان بار بار آیا، کبھی باپ کے روپ میں، کبھی خیر خواہ بن کر، اور وسوسہ ڈالا، اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ لیکن حضرت ابراہیم نے اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اسی یاد میں آج حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تاکہ یاد رہے ایمان کا راستہ وسوسوں سے لڑے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں، قربانی صرف جانور کی نہیں، اپنے نفس کی بھی دینی پڑتی ہے۔ حضرت رومی فرماتے ہیں، جو چیز تمہیں اللہ سے دور کرے اسے اپنے دل سے ذبح کر دو۔ آج کسی کا اسماعیل اس کا غرور ہے، کسی کا مال، کسی کی خواہشات، کسی کی دنیا۔ اصل قربانی یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز چھوڑ دے۔ بالآخر وہ آن پہنچا، منا کی تپتی ہوئی وادی میں، جہاں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔
बाप ने कांपते हाथों से अपने चहीते बेटे को ज़मीन पर लेटाया। इस्माइल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बाप ने अपने चेहरे पर पट्टी बांध ली। फ़ज़ा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे फरिश्ते भी ये मंजर देखने के लिए रुक गए हों। इब्राहिम ने छुरी को तेज़ किया, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और पूरी कुव्वत के साथ अपने ही लख्ते जिगर के गले पर छुरी चला दी। अल्लाह फरमाते हैं, फिर जब दोनों रज़ाए इलाही के सामने झुक गए, यानी दोनों ने मौला के हुक्म को तस्लीम कर लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया। सूरत उस-साफ़ात आयत नंबर 103। छुरी चलती रही, मगर मोजज़ा देखिए, छुरी ने अपना काम करने से इनकार कर दिया, जैसे वो भी अपने नबी के बेटे को नुकसान ना पहुंचा सकती हो। उस वक्त ज़मीन व आसमान की हर चीज़ एक सेकंड के लिए साकित हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिद्दत जज्बात में पट्टी खोली तो क्या देखते हैं, फिर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई और हमने एक अजीम कुर्बानी के ज़रिए इस बच्चे को बचा लिया। सूरत उस-साफ़ात आयत नंबर 107। इस्माइल अलैहिस्सलाम सलामत अपनी जगह खड़े मुस्कुरा रहे थे और उनकी छुरी के नीचे जन्नत से लाया गया एक दुम्बा ज़िबा हो चुका था। यह अल्लाह की रहमत का वो सैलाब था जिसने बाप के अज़्म और बेटे की फरमाबरदारी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कोई आम वाक़या नहीं था। अल्लाह अकबर, ये कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं थी, ये अपनी ख्वाहिशात ज़िबा करने का नाम था, अपने नफ्स को कुर्बान करने का नाम था, अपनी अना को ख़त्म करने का नाम था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुँचता है न खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है। सूरतुल हज आयत नंबर 37। सूफिया फरमाते हैं, असल कुर्बानी जानवर की नहीं, अपने नफ्स की है। आज हम ईद पर महंगे से महंगे जानवर तो ज़िबा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारी कुर्बानी का असल मकसद क्या है? अगर हम जानवर तो ज़िबा कर रहे हैं, मगर हमारे अंदर का तकब्बुर अब भी जिंदा है, अगर हमारे दिल में दूसरों के लिए हसद का जहर मौजूद है, अगर हमारी ज़ुबानें दूसरों की गीबत कर रही हैं, तो याद रखिए, जब तक आप अपने अंदर के इस बुरे नफ्स, अपनी अना और अपनी इन छुपी हुई बुराइयों के गले पर छुरी नहीं चलाएंगे, तब तक आपकी कुर्बानी सिर्फ गोश्त का एक ढेर है, रूह नहीं। अल्लाह ने तो इब्राहीम के बेटे को बचा लिया, लेकिन हमें अपनी जानों को, अपनी रूहों को इन बुराइयों से बचाना है जो हमें अल्लाह से दूर कर रही हैं। इस ईद पर जानवर के साथ साथ अपने अंदर के इब्राहीमी अज़्म को ज़िंदा करना ही असल कुर्बानी है। अगर आज आप अल्लाह के लिए अपनी किसी ख्वाहिश को छोड़ दें, किसी गुनाह से तौबा कर लें, अपनी अना को झुका दें, तो शायद आपके अंदर भी एक इब्राहीमी रूह जिंदा हो जाए। याद रखें, हज़रत हाजरा की दौड़ आज भी जिंदा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी आज भी जिंदा है, आबे ज़मज़म आज भी बह रहा है, क्योंकि जो अमल अल्लाह के लिए हो, अल्लाह उसे कभी ख़त्म नहीं होने देता। तो आइए इस ईद उल अज़हा सिर्फ जानवरों की कुर्बानी पर ही इक्तिफा ना करें, बल्कि अपने दिलों को हर तरह के कीने, तकब्बुर और बोझ से पाक करें। अल्लाह ताला की बारगाह में तो बस वो बंदा मकबूल होता है जो अपने नफ्स को अल्लाह के ताबे कर देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों, हमारी नियतों और हमारी इबादतों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें अपने महबूब बंदों की सफ़ में शामिल कर ले। आमीन या रब्बल आलमीन। सूफ़ी सोल उर्दू के साथ जुड़े रहें, अपने ईमान को रोशन करते रहें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाकर सदका जारिया में अपना हिस्सा डालें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।